سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. کے اندر پیدا کیا ہے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے تو بہت ٹائم لگتا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو بیان کیا ہے، لیکن چونکہ آج ہم نے ختم کرنا ہے، پورا کرنا ہے، تو اس لیے ہم اس کو لاتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان صلاحیتوں کے ساتھ جس انسان کو ہم نے پیدا کیا، اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے میں نہیں لگائے گا، یہ عروج کی طرف نہیں جائے گا، ترقی کی طرف نہیں جائے گا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر رد کر دیا، پلٹا دیا، واپس کر دیا، مردود بنا دیا. یہ رد جو ہے نا، لفظ مردود، یہ جو لفظ ہم کہتے ہیں تردید، مردود، نہ کے معنی ہم نے، اور ہو کے معنی اس انسان کو، اسفل، یہ احسن کے معنی بہترین، اسفل کے معنی بدترین، بدترین پستی میں جانے والوں کے ساتھ. یہ پستی میں جو جانے والے ہیں، جو زوال کی طرف جانے والے ہیں، جو اسفل سافلین میں جانے والے ہیں، ہم نے ان کے اندر اس کو پھر کیا کر دیا؟ دکھیل دیا ہے. اور یہ کون سا سافلین کون ہوں گے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. کہ منافق جو ہے وہ کہاں ہوں گے؟ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یہ نچلے. اور منافق کافروں میں نہیں ہوتا ہے، عیسائیوں میں نہیں ہوتا ہے، یہودیوں میں نہیں ہے. منافق کن میں ہوتا ہے؟ مسلمانوں میں ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ الا الذین تابوا، اس منافقت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ واپس آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ. الا الذین تابوا واصلحوا، اور اپنی صلاحیت کو پہچان لو، اپنی اصلاح کر لو. واعتصموا باللہ، اور جنہوں نے اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیا. واخلصوا دینہم للہ، اور جنہوں نے اللہ کے دین کو ملاوٹ سے بالکل پاک کر دیا. فاولئک مع المؤمنین، تو پھر منافق نہیں رہو گے، پھر آپ کس میں صف میں آ گئے؟ مومنین کی صف میں شامل ہو گئے. لیکن مومنین کی صف میں شامل ہونے کے لیے آپ کو دنیا کی زندگی میں 4 کام کرنے ہوں گے. پہلا کام توبہ، پلٹنا، پھر اپنی صلاحیت کو پہچاننا، اپنی اصلاح میں لگ جانا، پھر قرآن سے جڑ جانا، اور پھر اس دین کے اندر شرک کا شائبہ تک شامل نہ کرنا. پھر آپ مومنین میں شامل ہو گئے. اگر اس میں ایک چیز کی کمی ہو گئی تو منافق کا شائبہ لگا رہے گا. تو اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، اس سافلین سے، پستی سے بچنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان باتوں کو تسلیم کر لیا اور فوراً کیا کام کر دیا، اور اعمال کیے کون سے؟ صالح. اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ صالح عمل کون سا ہے؟ نماز. وہ کام جو دوسروں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یادگار ثابت ہو جائے، وہ صالح عمل ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو پڑھایا تو آپ کی تعلیم رائے گاہ نہ گئی. نماز آپ کی اپنی انڈیویجول معاملہ ہے. اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کے لیے کوئی ایسا کام کر کے دکھا دو. اور صالحین کا جو لفظ استعمال ہوا قرآن میں، وہ صلح سے ہے. سب سے پہلا میں بعض اوقات آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ صالح عمل سب سے بہترین عمل ہے جو کسی کو نظر ہی نہ آئے. آپ نے
درخت لگا دیا، بیج لگا دیا تو نظر تو نہیں آ رہا ہے. اچھا جو بیج آپ نے لگایا اس درخت کے اوپر پھل آ گئے، اس پھل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا نام لکھ لیا کہ یہ اس آدمی کو یہ پھل کیا ہوگا، پہنچے گا. وہ آدمی لندن میں ہو، رشیا میں ہو، وہ پھل جا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ پہنچائے گا. اب وہ جب پھل کھائے گا، اس کو جو ٹیسٹ ملے گا، اس کا دل گواہی دے گا، یار اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت نصیب کرے جس نے یہ پھل لگایا ہے. اب اس درخت کے اوپر کتنے زیادہ پرندے اپنے گھونسلہ بنائیں گے، کتنے کیڑے مکوڑوں کا وہاں سہارا بنے گا، پھر کتنے حکماء اس سے دوائی بنائیں گے، کتنے کارپینٹر اس سے آپ کے لیے دروازے بنائیں گے، پھر کتنے زیادہ اس کی جرمینیشن ہوگی اور زیادہ پودے پیدا ہوں گے. اس کے اوپر جو پھل پھول لگیں گے اس سے آپ کے لیے شہد کی مکھی شہد بنائے گی، اور اسی طرح بہت سارے کام. لیکن اگر اس درخت کے اوپر زوال آ گیا، اس درخت کے اوپر زوال آ گیا، وہ درخت گر گیا اور زمین دول ہو گیا، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ کول میں تبدیل ہو جائے گا، کوئلے میں کیا ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا. اور پھر ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہی کاربن کس میں تبدیل ہو جائے گا، ڈائمنڈ میں تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیج کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے. لیکن یہ عمل کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نے رات کے وقت بیج لگایا، کس وقت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو اس سے، ہم تو چلے گئے لیکن وہ درخت مرا نہیں ہے. یہ صالح عمل کر کے دکھاؤ. اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ، پھر ان کے لیے کیا ہے، پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ان کے لیے کیا ہے، اجر ہے، بدلہ ہے اللہ کے پاس. غیر کے معنی نہ، ممنون ختم ہونے والا. یہ مننا کا لفظ ہے، منن پشتو والے کہتے ہیں نا ڈیرا مننا، آپ کا احسان. تو وہ منن ممنون، آپ اردو میں کہتے ہیں نا میں آپ کا بڑا ممنون ہوں جی. وہ کام جو آپ کے ساتھ کوئی کرے اور آپ نے اس کے ساتھ نہ کیا ہو، تو اللہ کے ساتھ ہم نے کون سا کام. لیکن اللہ جب دینے پہ آتا ہے اس کے احسان کا اتنا زبردست کہ اس کو آپ گن نہیں سکیں گے کہ کتنے احسانات کرے گا آپ کے اوپر، وہ نہ ختم ہونے والا ہوگا. لیکن اس سلسلے میں ہوگا یہ جب آدمی اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہو جائے. آپ کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہے، اور ان صلاحیتوں کے استعمال نہ ہونے کے نتیجے میں یہ غیر اس راستے میں استعمال ہو جائیں گے جو آپ کو یہاں لے آئیں گے، اسفل سافلین بھی شامل کر دیں گے. ورنہ اس صلاحیتوں کو استعمال کریں گے. قد افلح من زکاہا، بس وہی کامیاب ہو گیا جس نے اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کیا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام و نامراد وہی شخص ہوا جس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو دبا دیا. آپ کے پاس ہر ایک کے پاس صلاحیتیں ہیں لیکن وہ صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہا ہے. اور جتنے بھی پیغمبر ہیں انہوں نے دعا یہی مانگی ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ ہمیں صالحین باصلاحیت لوگوں میں شامل فرما دے. صالحین کے معنی ہوتے باصلاحیت لوگ، جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جو معاشرے کی اصلاح کر سکے، اپنی اصلاح کر سکے، لوگوں کی اصلاح کر سکے. تو یہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے میرے پاس ایک نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اب اللہ آگے کہتا ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ، فَمَا يُكَذِّبُكَ، سوال کرتا ہے اللہ، پھر کیا چیز ہے، فما پھر کیا شے ہے، کیا چیز ہے، یکذبو جو تجھے جھٹلا سکے، بعد اس کے بعد اس دین کو یا روز جزا کو. پھر کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ اس سمجھنے کے بعد پھر کیا چیز مانے ہو گئی کہ دین کے بارے میں آپ جھٹلا سکے یا آپ دین کو جھٹلا سکے. اتنا پیارا دین آپ کے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے.
اور وہ دین ٹوٹل کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. قرآن سے باہر دین نہیں ہے. آپ کہیں گے دین باہر ہے قرآن سے باہر؟ یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے قرآن کیوں بھیجا؟ ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دین کو پھر کون ہو سکتا ہے، کیا چیز ہو سکتی ہے جو اس دین کو جھٹلا سکے، جس میں اتنی خصوصیات، جو وہاں سے لے کر یہاں تک. اب یہاں سے لے کر یہاں تک اگر آپ جائیں گے تو کتنی داستانیں آپ کو مل رہی ہیں. کن کن کی داستانیں؟ تمام انبیاء کی داستان ہے یا نہیں ہے؟ تو جب آپ انبیاء کی داستان بیان کریں گے تو پھر آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں بیان کر سکیں گے. پھر رب کی جو باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر محفوظ ہے اپنے پیغمبروں کے لیے، تو ہر پیغمبر کی ایک زبردست شان، داستان، ان کے اسباب، ان کے مارکا رائیاں، وہ ساری چیزیں اللہ نے کیا کر دی ہے، ان کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اور تمام پیغمبروں نے یہی دعا مانگی ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ ہمیں صالحین میں شامل فرما دے. پیغمبر یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ یہ سب سننے کے بعد الیس اللہ ہو، تو آ کے معنی ہوتا ہے کیا، لیسا کے معنی نہیں ہے. کیا نہیں ہے اللہ؟ بے احکم، سب سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے. الحاکمین، حاکموں سے، تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم اللہ نہیں ہے. وہ حکیم نہیں ہے، وہ حکمت والا نہیں ہے، وہ حکومت چلانے والا نہیں ہے. تو تمام سے بڑھ کر وہی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا کرتے تھے تو فرماتے تھے بلا، ادھر دیکھیں میں لکھتا ہوں ذرا، بلا کیوں نہیں، وَأَنَا، اور میں، عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر، عَلَى ذَلِكَ شاہدی، بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں بھی کس میں سے ہوں، گواہی دینے والا مسیح کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. حاکم اصل اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اہل علم ہیں، 16 نمبر کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اگر آپ کو قرآن نہیں آئے گا تو کس کو آئے گا؟ سب سے بڑی پڑھی لکھی آبادی تو پاک کراچی کی ہے، اور یہ 16 نمبر کی آبادی ہے، اور 14 نمبر کی آبادی ہے، اور یہ جو سراؤنڈنگ میں جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، آپ کے اوپر تو لوگ فخر کرتے ہیں کہ اہل علم تو یہ ہے. مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کو پڑھاؤں، لیکن میں آپ کو جگانے آیا ہوں کہ آپ کیا ہو جائیں. تو جگانے والا آپ کا نوکر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا خادم ہو سکتا ہے، لیکن وہ خادم آپ سے بڑا نہیں ہے. آپ کو جگانے آیا ہے، میں آپ کو جگانے آیا. یقین کرے میرا دل روتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا کیوں نہیں ہے. کہ ابھی نوجوانوں کو میں دیکھ رہا تھا، وہ تعزیت کر رہے تھے، سارے جا رہے تھے، وہ تعزیت کر کے نکل گئے. وہ سب سے بڑا کام یہ کرنا ہے، سب سے بڑا کام یہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کام مجھے نہیں نظر آتا ہے. نبی کو کیا کام ملا تھا؟ انما انت مذکر، اے نبی آپ میرا پیغام پہنچانے والے ہو. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے ہو کہ زبردستی کسی کو بلا لو. الا من تولی وکفر، آپ پیغام پہنچا دیں، پھر اگر کوئی کفر اختیار کرے، کوئی منہ موڑے، تو یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. ان الینا ایابہم، انہوں نے جانا کہاں ہے؟ آخر میرے پاس ہی آنا ہے نا، اور پھر میرے دیکھنا ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اور سب سے بڑا عذاب دینے والا خود ہے وہ. تو عذاب دینے والا وہ ہے. سب کچھ آپ اور ہم کہیں گے کہ ہم نافذ کر کے دکھائیں گے. نافذ ہو چکا ہے قرآن موجود ہے، نافذ ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اس کو لوگ لرننگ کے اندر نہیں آ رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے. وہ کہہ رہے ہم نافذ کر کے دکھا دیں گے. وہ کیا نافذ کر کے دکھاؤ گے؟
नाफज तो हो चुका है, इस पे अमल करके दिखाना है आपने कि नहीं नाफज नहीं है। ये दीन मौजूद है या नहीं है, कुरान मौजूद है या नहीं है, इसके मुताबिक मुझे और आपको क्या करना है, अपने मामलात को दुरुस्त करना है। मामलात तब दुरुस्त कर सकेंगे जब हम कुरान को समझ सकेंगे, फिर इस दावत को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब ये पैगाम आप लोगों को पहुंचाएंगे तो माशरे से जो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी वो तफरकाबाजी की है, तो तफरकाबाजी की लानत क्या हो जाएगी, मसलक परस्ती खत्म हो जाएगी। हम क्या हो जाएंगे, हम उखुवत में, उल्फत में क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। इसके लिए आप कोशिश करेंगे। आइंदा की क्लास में दोबारा हम आएंगे, एक हफ्ते के बाद आएंगे, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आकर के हमें अलम नशरह, इससे पहले जो सूरत है वो बताएंगे ताकि इस सूरत की और ज्यादा वजाहत हो जाए। तो अलम नशरह को आप याद करें और फिर मेरी क्लास में आप आइएगा, शरीक हो जाए। मैं कादरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो कुरान की क्लास लेते हैं और आपको ग्रामर सिखाते हैं। अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट मेथड से कुरान को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि आप मजीद उलझन में ना रहे। और ये इतने आसान अल्फाज के अंदर है कि जो उर्दू रोजाना हम बोलते हैं वही उर्दू यहाँ हमें मिल रही है। हमारी खुशकिस्मती है कि 80%, 75% अल्फाज हम कुरान मजीद की अरबी को रोजाना इस्तेमाल भी करते हैं, फिर भी हम कुरान ना समझें तो समझेगा कौन, इसके लिए मेहनत की जरूरत है। तो आज जो लोग नए हमारे साथ शरीक हैं, मैं उनका खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं और इनको वेलकम करता हूं, और फिर मैं उम्मीद रखता हूं कि आइंदा क्लास में आप शरीक होंगे। मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई सवाल करना चाहे तो सवाल में आप आजाद हैं, एनी टाइप क्वेश्चन जो भी रेस करें, हमें खुशी होगी क्योंकि हमारी इस्लाह होगी, आपके सवालों से हमारी इस्लाह होगी। तो कोई सवाल है साहब? नहीं, एक दफा रिव्यू हो गया। अच्छा ठीक है जी। आज जो नए अफराद हैं वो कितने हैं, उनके लिए खुसूसी दुआ होगी। जो पहली मर्तबा शरीक हो रहे हैं, 1 2 3, सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पहले भी गया था। पहले कसम है इंजीर के पस मंजर की, अब पस मंजर को कसम है, जैतून के पस मंजर, तारीख की कसम, और दूरी सीना के पस मंजर की कसम, और इस पुरमन शहर के पस मंजर की कसम खाकर मैं कहता हूं कि इन पे जो लोग गुजरे हैं वो बासलाहियत लोग थे। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त के अंदर पैदा किया है। आंखें, ज़हन, फिक्र, सोच, आज इंसान कहां से कहां पहुंच गया है। सुम्मा रददनाहु, फिर हमने इसको क्या कर दिया, वापस फेंक दिया, अस्फल साफिलीन, पस्तरीन लोगों में जाकर इसको शामिल कर दिया। और इतना ही जालिम बन जाता है कि फिर दरिंदे भी इससे पनाह मांगते हैं। ये जब साफिलीन की तरफ आ जाता है, ये सिफली अमल करना शुरू कर देता है। आप कहते हैं ना बात, वो यार वो सिफली अमल कर रहा है। वो सिफली अमल क्या होता है, इंसानियत के खिलाफ तखरीबकारी के अमल को कहते हैं। उस अमल को कहते हैं कि उस अमल में चले जाएंगे फिर। इल्लल्लज़ीना बनू, मगर वो लोग इस साफिलीन से बच जाएंगे अगर वो इस कुरान पर ईमान ले आए और इसके मुताबिक सालेह अमल करना शुरू कर दे। उनके लिए मेरे पास ना खत्म होने वाला अजर है आपके लिए, उस गिन नहीं सकोगे जो मैं अजर देने वाला हूं। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कौन सी ऐसी चीज रह गई है जो इस दीन के बारे में आपको कोई जुटला सके। इतना प्यारा दीन, प्यारा पैगाम जो आप दे रहे हैं, अब लोगों को क्या हिम्मत पड़ सकती है कि आपको, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तबारक व तआला तमाम हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है? तो आप बताएंगे ना, कालू, आप क्या कहेंगे, बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, क्यों नहीं, मैं गवाही दे रहा हूं कि अल्लाह वाकई तुझसे बढ़कर कोई हाकिम नहीं है।
تو یہ صورت انشاءاللہ ہمیں یاد ہو گئی ہے، اور ہم اپنے بچوں کے سامنے پہلا یہ پیغام سنانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ کو پھر بھی کہوں گا کہ کہیں بھی کوئی لفظ، کوئی ایسی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ میں جب قرآن کی بات کرتا ہوں تو میں کسی کا حوالے نہیں دیتا ہوں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، فلاں نے یہ کہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. بس ہم سے یہ پوچھا جائے گا نا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ نے یہاں سے دیکھا اور یہاں تک میں آپ کو لایا ہوں. میں نے کسی کا نام لیا ہے تو ہمیں نہیں لینا چاہیے. اللہ کے کلام میں کسی کا نام کو شامل نہ کریں. یہ اللہ کا کلام ہے، اسی نے بہترین انداز میں پیش کیا ہے. بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو وقت دیا جائے. تو جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے، اور خاص کر ہمارے جو بچے ہیں اس کا والد کا انتقال ہوا ہے، طارق صاحب کے والد کا انتقال ہوا ہے، طارق صاحب کا، انہیں طارق اسحاق صاحب کا. ان مرحوم کے لیے دعا کریں گے. اور ان کے اہلیہ بہت زیادہ زخمی ہیں، جو ایکسیڈنٹ ان کا ہوا ہے ملتان سے آتے ہوئے وہاں پہ، اور ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں بھی وہ زخمی ہیں. تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت یابی عطا فرما دے، اور مرحوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ واجدہ نصیب فرما دے. اے اللہ اس کلاس میں جو پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ہمارے دوست احباب ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کا طالب علم بنا دے، قرآن کی فکر سے ان کے دل کو منور فرما دے. اور اے اللہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، اے اللہ سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.